الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے پورے معاشرے میں جو دنگا فساد ہے، افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر اور بیوی آپس میں دست و گریباں ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف نابرد آزما ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو فتح کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے یہ سارے عمل ہم سب کے سامنے تھے اور رہی صحیح کسر اس کرونا وائرس نے پوری کر دی. یہ سماجی فاصلے 6 فٹ انسان کو انسان سے دور کر دیا گیا. اس کے عوامل اور اس کے اسباب اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں یہ جو جوڑ اور توڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کائنات میں جو بناؤ سنوار ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات اصولی طور پر ذہن نشین فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کے پردے میں اپنی قدرت کو چھپا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی یہ تمام چیزیں جو ہمیں ٹوٹتی پھوٹتی اور بنتی سنورتی نظر آتی ہیں، ان کے پردوں میں اپنی قدرت کو چھپا رکھا ہے. یہ جملہ ذہن نشین فرما لیں. ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ چیزیں بن رہی ہیں اور چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ آنکھ نہیں دیکھتی، یہ زبان نہیں بولتی، یہ کان نہیں سنتے. اگر حقیقت یہی ہوتی تو پھر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روح اس کے اندر سے نکلتی ہے، اب زبان موجود ہے، بول نہیں سکتی، آنکھ موجود ہے، دیکھ نہیں سکتی، کان موجود ہیں، سن نہیں سکتے، عقل اور دماغ موجود ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی. تو معلوم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، دماغ سمجھتا ہے، یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے. معلوم ہوا ایک اور چیز ان کے اندر ہے جس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ روح. وہ کیا ہے؟ جب تک روح موجود ہے، یہ انسانی اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے بھی ہیں. 2 باتیں. جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے، یہ اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں. جب روح نکلے گی یہ اعضاء بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. جب تک یہ روح باقی ہے، انسان کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں اور انسان کی زبان بول رہی ہے، انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، انسان کے کان سن رہے ہیں، چلنے کی صلاحیت انسان کے اندر موجود، پکڑنے کی قوت انسان کے اندر موجود، سونگھنے کی صلاحیت موجود. یہ سونگھنا اس کے لیے ناک کافی نہیں ہے، اس کے لیے روح بھی ہونا ضروری ہے. آنکھ اس کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا کافی نہیں، اس کے لیے روح کا ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی. فرمایا روح امر ربی، اللہ کا حکم.
اللہ کا حکم ہوگا یہ آنکھ دیکھے گی، اللہ کا حکم ہوگا زبان بولے گی، اللہ کا حکم ہوگا یہ کان سنیں گے، اللہ کا حکم ہوگا یہ دماغ سوچ بچار اور غور و فکر کرے گا، اللہ کا حکم ہوگا یہ پاؤں چلیں گے، اللہ کا حکم ہوگا یہ ہاتھ پکڑیں گے، اللہ کا حکم ہوگا یہ انسان کے اعضاء جڑے رہیں گے۔ جب اللہ کا حکم ختم ہوگا، اب زبان ہے بولے گی نہیں، آنکھ ہے دیکھے گی نہیں، کان ہے سنیں گے نہیں، اعضاء ہیں ان میں جوڑ نہیں ہے، ان میں وہ بناؤ سنگھار اور وہ جو قوت تھی پہلے وہ ختم ہو چکی، اب یہ انسان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، بالکل اسی طرح یہ کائنات کی چیزیں ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوہا بن رہا ہے اور جناب عمارتیں یوں اور کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ان کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ مکڑی کا جالا کسی کی زندگی کو بچا سکتا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اور لنگڑا مچھر یہ کسی کو تباہ کر سکتا ہے، کسی کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم آیا، مکڑی کے جالے نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بچا دیا۔ لنگڑا مچھر نمرود کو اس نے نچوا دیا۔ لنگڑے مچھر میں تو کوئی طاقت نہیں، معلوم ہوا طاقت اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ بے شمار مثالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے کس نے بچایا؟ اللہ کے حکم۔ اور پھر پانی اور ہوا اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ایسی ہیں، فرعون کو تباہ کر دیا، نمرود، شداد کو، قارون کو، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود۔ کیا حشر ہوا ان کا؟ کس چیز نے؟ ان چیزوں میں تو کوئی صلاحیت اور قدرت نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شوہر اور بیوی آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ دوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر کاغذ کو کاغذ کے ساتھ ملانا اور جوڑنا ہو تو اللہ نے اس کے لیے گوند پیدا فرما دی، لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑنا ہو اللہ نے ویلڈنگ کا نظام قائم کر دیا، لکڑی کو لکڑی کے ساتھ جوڑنا ہو اللہ نے کیل عطا فرما دی ہے، اینٹ کو اینٹ کے ساتھ جوڑنا ہو اللہ نے سیمنٹ کو پیدا کر دیا۔ انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنا ہو تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ نے اتباع سنت کو پیدا فرما دیا، نبی کے طریقے کو پیدا کر دیا۔ نبی کا طریقہ آئے گا، اللہ کا حکم سامنے آئے گا، انسان انسان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا اور نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، انسان انسان سے جڑے گا نہیں، انسان انسان کو کھا جائے گا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کرونا وائرس جس نے انسان کو انسان سے دور کر دیا، اس کے اندر کیا قوت؟ کچھ بھی نہیں۔ آج شوہر اور بیوی کتنا قریب کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بالوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر مار رہے ہیں۔ اولاد اور ماں باپ کا کیسا پیارا رشتہ ہے، کیسا محبت بھرا رشتہ ہے۔ آج انسانیت کس حد تک پہنچ چکی ہے، اولاد ماں باپ کو مارنے پر تلی ہوئی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو اللہ کا حکم تھا، ان کو جوڑنے والا، ان کو ملانے والا نبی کا اسوہ حسنہ تھا، ان کے درمیان محبت کو برقرار رکھ کر ان کے درمیان آپس میں رشتے کو جوڑنے والا، اس کو ہم نے نکال دیا درمیان۔ گوند کے بغیر آپ کاغذ کو کاغذ سے نہیں چپکا سکتے، کیل کے بغیر لکڑی کو لکڑی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے،
سیمنٹ اور گارے کے بغیر اینٹ کو اینٹ کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے، نبی کی سنت کے بغیر اور اللہ کے فرمان کے بغیر انسان کو انسان کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ آج عوام اپنی حکومت سے نالاں، حکومت اپنی عوام کو مارنے پر تلی ہوئی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک بھائی، ذرا انسان سوچے تو صحیح، بھائی ہو کر بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں، اصل چیز روحانیت ہے۔ اللہ تعالی نے انسانی اعضاء کو دنیا کی چیزوں سے بنا دیا، دنیا کی چیزوں، گارے مٹی سے اور پانی سے، ہوا سے بنا دیا اللہ نے انسان کو۔ اب اس انسان کو جو ظاہری نقشہ اور ڈھانچہ ہے اس کا، اس کے لیے تو یہی دنیاوی چیزیں چاہیے، لیکن ایک اس کے اندر حقیقت اللہ نے رکھی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت اللہ کا حکم ہے۔ جب تک انسان کے اندر وہ حقیقت نہیں، انسان انسان نہیں، لاش ہے، لاش ہے، لاش۔ اس کو انسان نہیں کہتے، لاش کہتے ہیں۔ لاش کا معنی لاش ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان انسان تب بنتا ہے جب اس کے اندر روح ہو۔ انسان کے اندر انسانیت تب آتی ہے جب اس کے اندر اللہ کا فرمان ہو۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ کافر لوگ، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، ان کے پاس بڑے بڑے نقشے بھی تھے، اور ان کی بڑی بڑی جسامتیں بھی تھیں، اور بڑے بڑے مکانات اور تعمیریں بھی تھیں۔ اس گھمنڈ میں آ کر وہ کہنے لگے، کس کو؟ لِرُسُلِهِمْ، اللہ کے پیغمبروں کو، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں زمین سے نکال باہر پھینکیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہمارے طریقے پر آ جاؤ۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں نبیوں کو، رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن قرآن کہتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، رب نے ان پیغمبروں کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم اسی زمین پر رہو گے اور تمہیں ہی اصل کامیابی ملے گی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان تمام ظالموں کو میں ہلاک اور برباد کر کے رکھ دوں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دنیا والے، یہ دولت والے، یہ سلطنت اور حکومت والے نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی دھمکیوں میں مت آؤ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انجام کار ہلاکت انہی کی ہے، تباہی انہی کے لیے ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دو کام کر لو۔ اب یہاں بات چلی تھی رسولوں اور پیغمبروں سے، اور اس کا اختتام ہو رہا ہے مجھ جیسے اور آپ جیسے عام بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے عام ضابطہ اور عام اعلان فرما دیا، فرمایا سن لو، جو شخص بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری نافرمانی کرنے پر جو میری طرف سے ان پر وعیدیں ہیں، ان وعیدوں سے بھی ڈر گیا، فرمایا کہ اس کو اس دنیا میں اور اس روئے زمین پر کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دو کام کر لے، کوئی بھی کر لے، ایک ذالک لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، ہائے میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، ہائے میرے پلے ہے کیا، یہ خوف ہے۔ میں نے ساری زندگی کمایا کیا، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنا ہیں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ زبانی جمع خرچ نہیں، دل سے یہ جملے نکلے، دل پکار پکار کر کے کہے، وخاف وعید، اور وعید سے ڈر جائے۔ فرمایا جو شخص بھی یہ دو کام کرے گا، فرمایا بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑی وبا اور بڑے سے بڑا دشمن دنیا کی کوئی طاقت، فرمایا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا اصول اور قرآن کا ضابطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں جتنے بھی نقصانات نظر آ رہے ہیں، جتنے فسادات اور یہ ہلاکتیں اور بربادیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ یہ ہمارا جرم ہے، اور یہ جرم عظیم ہے، معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی پاداش میں آج گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر فساد ہے، اور ہر گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہے، جہنم کا سا ماحول ہے، بازاروں کی رونقیں تباہ ہو چکی ہیں، اللہ کے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ آج جہاں بھی دیکھو ایک ہنگامہ اور تماشا نظر آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بس ایک ہی پیغام ہے، نبی کے طریقے پر آ جاؤ اور اللہ کے حکم کو اختیار کر لو۔ یہ ایسا گوند ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ دیتا ہے، انسان کے اندر وحدت، اتفاق، محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، اور جب انسان انسان بن جاتا ہے تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بھی اس کے لیے مقام اور مرتبہ، عزت ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سے اللہ تعالی ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے۔